قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب آخر انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ وآخرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج جو عنوان اور جو موضوع مجھے دیا گیا یہ ہے رمضان اور تصور دعا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مضمون تو بڑا یعنی ٹیکنیکل ہے, بڑا خاص مضمون ہے, یہ آرٹیکل ٹائپ مضمون ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی آیات سے یہ مضمون بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں, اور میں امید کروں گا کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے اور میری بات سماعت کریں گے, بلکہ میری قرآن کو سماعت کریں گے. سبحان اللہ. یہ رمضان کا جو ماہ مبارک ہے اس کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا. قرآن نے ایک بیان کیا ہے جن عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے, لیکن ان 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ رمضان ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنا خاص مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے 11 چھوڑ دیے, 12ویں مہینے کا ذکر قرآن میں کیا. سبحان اللہ. اور پھر ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. ایک اور جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اب نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اچھا قرآن کیا چیز؟ قرآن کے بارے میں سورہ اسراء میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے اور رحمت. جو بیمار ہے اسے دوائی کی ضرورت ہے, تو قرآن سے اچھی دوائی کائنات میں نہ کوئی حکیم ایسی دوائی بنا سکتا ہے, نہ کوئی حکیم ایسی تشخیص کر سکتا ہے, نہ کوئی حکیم ایسی دوائی بنا سکتا ہے جیسی دوائی اللہ نے قرآن میں فرمائی. خود کہہ رہے ہیں کہ ما ہوا شفا, یہ شفا ہے. اب ایک بیماری کی حالت ہے اس کا علاج بھی قرآن ہے, ایک بیماری گمراہی ہے اس کا علاج بھی قرآن ہے, ایک بیماری جو ہے وہ اللہ سے دوری ہے اس کا علاج بھی قرآن ہے. اور قرآن کے بارے میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ 2 بندے, ایک بندہ ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مال دے, دولت دے, بیٹا دے, گاڑی دے, گھر دے, اور جتنی وہ دعائیں مانگ سکتا ہے وہ مانگتا رہے. اس کے مقابلے میں ایک بندہ صرف قرآن پڑھے, اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے والے سے ڈبل عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی قرآن وہ چیز ہے جو اصل میں دعا ہے کہ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی دعا بہترین, آپ یعنی ایسی دعا مانگ ہی نہیں سکتے آپ. قرآن نے کہا ایک جگہ پر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا, بولیں ذرا, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. توجہ کریں, قرآن کے الفاظ ہیں, سنیں گے مجھے پڑھنے کا ثواب ہو رہا ہے, ہر حرف پر 10 نیکیاں, اور اگر آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو نیکیاں بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نظر آ جائے گی. اللہ نے تم کو وہ بھی عطا فرمایا جو تم نے مانگا نہیں. تم نے آنکھیں مانگی نہیں,
اللہ نے دے دی. تم نے کان مانگے نہیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائے. تم نے زبان مانگی نہیں اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی جو تمہارے لیے ضروری تھی, جو تمہارے لیے اہم تھی. ایسی راستے میری بات سنو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, ہم نے تمہیں وہ دیا جو تم نے سوال, اور کتنا دیا؟ وَإِنْ لَا إِلَٰهَ تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں, میرا ہمسایہ ہے نماز نہیں پڑھتا, چبڑ پرلے زمانے کا ہے, یعنی ہر قسم کا عیب ویل اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں. اس کا گھر اپنا میرا گھر نہیں, اس کو 4-5 بیٹے دے دیے اللہ نے, میں نہیں دی یہی ہے بیٹا کوئی نہیں, اس کو فلاں دیا, اس کو فلاں دیا, اس کو فلاں دیا. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مہربان کرم نوازی اس پر ہے, خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ اپنا تصور عطا فرما دے, سبحان اللہ, اپنی معرفت عطا کر دے, سبحان اللہ, اللہ اپنا قرآن عطا فرما دے. اس کے نبی کی زبان سے سنیے, من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین, اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا فرما دے. سبحان اللہ, دین کی فقاہت ہے ہی قرآن. قرآن کے بغیر دین مل سکتا نہیں ہے, قرآن کے بغیر فقہ آ سکتی نہیں ہے. عقل ہے, گویا کہ اگر تمہیں عقل بھی چاہیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا. جب قرآن پڑھو گے اللہ تمہیں عقل بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ان کا بڑا رشتہ ناتا ہے. یہ دیکھیے عقل کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے, تم پر کتاب نازل کی ہے, اس میں آیات ہیں, مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ, آیات محکمات, بولو تو صحیح, آیات محکمات, اس میں محکم آیات. کون سی آیات ہے ڈاکٹر صاحب؟ محکم آیات ہے. اللہ کہتا ہے ہن ام الکتاب, ہن ام الکتاب, وہی تو ام الکتاب ہے, اصل قرآن ہے ہی وہ ہے. جو آیات محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہے. اور فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری آیات متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, تصور دعا, تصور فرمائیں سبحان اللہ, تصور دعا, دعا دیکھیں کیا ہوتی ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جس بندے کے دل میں کجی ہے, دل اس کا ٹیڑھا ہے, وہ جتنی دعائیں بھی مانگے گا اللہ نے کوئی دعا قبول نہیں کرتی. وہ دعا کیا ہوتی ہے اصل میں؟ دعا کا معنی ہے اللہ کی مراد بڑھ جانا. سبحان اللہ. دعا اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, لیکن آپ ایسے مقام میں حاضر ہیں جہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. آپ ایسی جگہ پر حاضر ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں. آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. آپ ایسے مقام پر جہاں سکون اور سکینہ نازل کیا جا رہا ہے. جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے, اس کے پاس اطمینان نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے وہ نعمت نہیں ہے جو تیرے پاس ہے, جو کہ تو رب کے پاس بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. والذین فی قلوبہم زیغ, جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے, جو ٹیڑھے دل والا ہے, جو ٹیڑھی عقل والا ہے, جو ٹیڑھے شعور والا ہے, وہ جو بھی مانگے. میرے آقا نے اس کی مثال ارشاد فرمائی. ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے, اس کے بال غبار ہوتے, اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں, اور وہ تھکا مانتا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے. وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ کہتا ہے کیف یستجاب الدعاء,
کیف یستجاب الدعاء، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، اس کو حرام سے غذا دی گئی۔ اب آپ دعا کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے حرام خور دعا بھی مانگتے رہے دعا قبول نہیں ہوگی، اور جبکہ وہ بندہ جو حلال خور ہے، جس کے کپڑے حلال کے، جس کا کھانا حلال کا، جس کا پینا حلال کا، اور جس کی غذا حلال کی، وہ دعا نہ بھی مانگے تو اللہ پھر بھی عطا دعا دراصل کفیت کا نام ہے، دعا دراصل تصور کا نام ہے، دعا دراصل مراد الہی کا نام ہے۔ دیکھیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے، جتنی دعاؤں کرنے والے ہیں ان کو دعاؤں کے بڑے فارمولے یاد ہیں، دعاؤں کی بڑی آیتیں یاد ہیں، ان کو کسی نے دعاؤں کی وظیفے یاد کرائے ہوئے ہیں کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھے گا اتنی دفعہ تو یہ ملے گا یہ ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تو صرف قرآن پڑھ، تو قرآن پڑھ اور تو قرآن پڑھتا جائے گا رب کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ تیری ساری مرادیں پوری فرما دے۔ عقل کی بات بھی میں کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ قرآن کی آیات دو قسم کی، محکم اور متشابہ۔ فرمایا ٹیڑھے دل والا، ٹیڑھی عقل والا، ٹیڑھے شعور والا، بری صحبت اور سنگت والا قرآن کے متشابہات میں غور کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ہے قرآن۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا اس کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں۔ قرآن کا معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، سبحان اللہ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، فرمایا اللہ جانتا ہے اور عقل مند جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے اور کون جانتا ہے؟ صاحب عقل مند کون ہے؟ کہتا راسخون فی العلم، جس کو اللہ علم بھی عطا کرے، علم میں رسوخ بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، صرف علم نہ ہو کہ بڑا علم ہے، بڑا پاٹے خامنا میں بڑا عالم میں بڑی شے میرے جیسا کون ہے؟ فرمایا نہیں، علم جب آتا ہے تو عاجزی آتی ہے۔ حد شاہ کے پر عمر میوہ سر بر زمین، اور علم والا اپنے سر کو اس شاہ کے اوپر پھل ہوتا ہے، وہ شاہ اپنے سر کو جھکا دیتی ہے، زمین پر رکھ دیتی ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دیکھو مجھ پر اللہ نے آم لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرمانیاں لگائی ہوئی ہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جناب انجیل لگا، وہ جھک جاتی ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم، علم والا جو رسوخ فی العلم رکھتا ہے، فرمایا عقل مند اور دانا ہے۔ اور علم والا جب قرآن پڑھتا ہے تو رب کی مراد ہوتا ہے، اور جب رب کی مراد پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دعا بنا دیتا۔ سبحان اللہ، کچھ کو دعا مانگنے پر نہیں دیتا، کچھ کو بغیر دعا مانگے دیتا ہے، کچھ کو دعا مانگنے پر نہیں دیتا، کچھ کو بنا دعا کے دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آیت ہے، یہ 20ویں پارے کی پہلے پیج پر آیت ہے، بڑی مزیدار آیت ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں دعا عرض کرنے لگا، اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، مضطر کون ہے؟ مضطر، آج روزہ رکھا ہوا تھا، ویسے بتانے لگا، مضطر کا معنی بتانے لگا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے ٹانگ میں درد، نہ اسے نیند آتی، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، چلتا ہے تو درد، بیٹھتا ہے تو درد، جی بولتا ہے تو درد، خاموش رہتا ہے تو درد، کوئی سمجھ نہیں اس کو آتی، وہ ہے مضطر۔ وہ کون ہے؟ بے قرار بندہ۔ کون؟ بے قرار بندہ۔ بے قرار کون ہے؟ بے قرار کون ہے؟
فرمایا ٹوٹے دل والا. سبحان اللہ. کون ہے؟ ٹوٹے دل والے. کسی نے دل توڑ دیا, صحت نے دل توڑ دیا, معاشرے نے دل توڑ دیا, بیٹے نے دل توڑ دیا, باپ نے گھر سے نکال دیا, دل توڑ دیا. وہ فرماتا ہے مدتر مجھ سے نہ بھی مانگے تو میں بغیر مانگے یہ عطا کروں. سبحان اللہ. مدتر کی یہ شان ہے, مدتر کی یہ شان ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا مدتر کی یہ شان ہے کہ جو ٹوٹے دل والے کے دل کو جوڑ دے گا اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں. سبحان اللہ. جس کا دل جڑا ہے اس کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. یعنی میں فقیر کی خدمت کرتا ہوں, میں ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہوں, تو مجھ پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ بغیر حساب کے اللہ مجھے جنت دیتا ہے. تو جس کی ضرورت پوری ہے, جس کی وجہ سے یہ مقام ملا, اس کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. اب رمضان کی بات کریں آپ. سبحان اللہ. روزہ رکھا, صبح صبح بھوک لگ گئی, صبح صبح پیاس لگ گئی. روزہ بھوک اور پیاس کی شدت کا نام ہے. مولا علی شیر خدا ابھی منقبت پڑھی جا رہی تھی. مولا علی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے پوچھا حضور جناب بتائیں آپ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بے مثال نماز پڑھتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں, جب میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھتے آپ ذرا ٹیک اتار کے آگے بیٹھے. نزول قرآن کی اور دعا. رمضان ہماری سب مضبوطی ہے. رمضان اور تصور دعا. حضرت مولا علی کو ذرا سماعت فرمائے. فرمایا روزہ رکھا ہوا ہو, گرمیوں کا موسم ہو, شدت کی پیاس ہو, شدت کی بھوک ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں, یہ عبادت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے.
یعنی اب شیب المسر الا دعاء، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جس کا روزہ ہے اس کو لگا ہوا روزہ ہے کہ آج بڑا روزہ لگ گیا، آج بڑا لگ گیا، تو پاگلا کسی کو نہ بتا، جس کے لیے رکھا ہے اس کو پتہ ہے جس کے لیے رکھا ہے اس کو پتہ ہے، اور اب تجھے روزہ لگا ہے اور تو بتاتا پھرتا لگ گیا لگ گیا لگ گیا، کہا نہیں، اصل میں لگ گیا ہے، یہ بتانے والی بات نہیں، روزہ لگ گیا بتانے والی بات نہیں ہے، اب تیری ڈائریکٹ جڑ گئی ہے، اب میں رسول اللہ کی حدیث تلاوت کرنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سماعت کریں گے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا والخلوف فم الصائم، والخلوف فم الصائم، روزہ تصور دعا، توجہ فرمایا یہ اس کا آخری معنی ہے، روزہ تصور دعا۔ فرمایا روزہ دار اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے، فرض کریں ایسی بات نہیں ہے، ان کا منہ بھی خوشبودار ہے، یہ بھی مسواک کرتے ہیں، شاہ صاحب کا منہ بھی کسی کے منہ سے سمیل نہیں آتی، لیکن اگر کسی کے منہ میں سمیل ہو بھی، جب تک منہ کے پاس منہ نہ کرے تو بو نہیں آتی ہے نہیں، کہ تو یار منہ پڑے گا بڑی بو مسواک نہیں ہے، مسواک کرے گا برش کرے گا، اب بو کب آتی ہے؟ جب منہ کی بو والا بندہ آپ کے منہ کے پاس منہ کرے گا تو بو آئے گی۔ اب سنیں، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، یہ جو میدا ہے نا، یہ پیٹ ریپ کی طرح، یہ جو پیٹ ریپ نہیں میں بتایا وہ کھٹیوں میں پیٹ رہا ہے، وہ بدبو پرلی طرف ہے، ادھر پانی انہوں نے بھر دیا، اب وہ پیٹ ریپ ایسے ہے، وہ پانی بھرا ہوا ادھر سے سمیل ادھر نہیں آئے، اب میدا فمے میدا پیٹ ریپ، فمے میدا صبح سے افطاری سحری کی ہے، کچھ نہیں کھایا، وہ فمے میدا خالی ہو گیا، پیٹ ریپ خالی ہو گیا، اب اندر سے میدے کی سمیل اس پیٹ ریپ کے ذریعے منہ میں آ رہی ہے۔ اللہ کہتا تو ٹینشن نہ لے، تو ٹینشن نہ لے کہ کوئی کہے نا میرے منہ سے سمیل آ رہی ہے، والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ احب ہے، زیادہ اطیب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اور خاص طور پر جب روزہ لگ رہا ہو وہ رب کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے جتنے قریب سے بو آ جاتی ہے، اور اتنا قریب بندے کو مانگنا چاہیے اللہ سے، کیوں لیا صاحب، جو اللہ کے اتنا قریب بندہ ہے اس کو بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، اس کو بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میرے جوتے کپڑے سلسلانا کپڑے نہیں ہیں، اس کو بتانا پڑے گا نہ۔ اور دنیا کا کوئی دوست ہو، دنیا دار کا دوست ہو، وہ اپنے دوست کا خیال کرتا ہے۔ آج ابھی دوستی کی باتیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم لیٹ ہوئے، اور دوستیاں چل رہی تھی، دوستی کی بات ہو رہی تھی، اور دنیا دار کا دوست اپنے دوست کا خیال کرتا تو جو رب کا دوست، سبحان اللہ، دوستی کو لگا تو تجھے دعا کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دعا ہوتی کیا ہے؟ فرمایا جس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت بلال سبحان اللہ تپتی ریت پر لیٹے تھے، اوپر ان کے رکھا تھا پتھر، اور مطالبہ کیا تھا کہ دین چھوڑ دے، اور اس کی زبان پر کیا تھا احد 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 احد، مطلب اللہ اللہ اللہ، اس کی زبان پر اللہ تھا۔ اس حالت کیفیت میں حضرت بلال کو دعا کرنے کی ضرورت تھی کہ یا اللہ اس تپتی ریت سے مجھے اٹھا، جی حضرت بلال سے پوچھا حضرت فاروق اعظم نے کہ بلال یہ جو حالت ہے جس میں تو سیدنا بلال ہو گیا، یہ مزہ ہے کہ وہ جب تجھے آگ کے انداروں پر لٹایا جا رہا تھا، تیرے جسم کا چمڑی جل گئی تھی اور تیری چربی سے آگ کے انگارے بجھ رہے تھے،
وہ باربیکیو بنا ہوا تھا، وہ حالت مزیدار تھی کہ یہ حالت مزیدار ہے کہ تو مسلح پر بیٹھا ہے۔ حضرت بلال نے کہا عمر کیا بات کر دی تو نے، وہ لذت یہاں تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوثیہ۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اور بات بتاتا ہوں، جو بندے کے حالات تنگ ہوتے نا جب، جس سے بندہ بالکل نکل رہا ہے، یار کوئی پیسہ بھی کوئی نہیں، بل بھی آ گیا ہے، بچوں کے کپڑے بھی کوئی نہیں، گھر میں بھی ختم ہوا ہے، آٹا بھی کوئی نہیں، اور بڑی مشکل سے کہیں سے کر کرا کے تو حالات چلا رہا ہوتا ہے جی۔ اور جب کبھی اس کے حالات بدل جاتے ہیں، جب حالات میں بہتری آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یار جو چس ان دلوں میں تھی اب نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں وہاں کیا تھا؟ وہاں وہ رب کے قریب تھا، کیونکہ رازق اللہ ہے، بے شک۔ اللہ نے خود اس کا رزق روکا ہوا تھا، اور اللہ نے کیا کیا تھا؟ رزق روکا ہوا تھا کہ بھلا رزق نہ ہو تو یہ کیا باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو قرآن میں لے جاتا ہوں سورہ فجر میں، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جاہل بندہ، بیوقوف آدمی، بالکل لا علم بندہ اس طرح کی جہالت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کسی بندے کو آزماتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے روزگار کو تنگ کر دیتے ہیں، اور کہتا ہائے میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے مجھے کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا، میرا تو تھے کر دیا اللہ۔ حالانکہ اس بیوقوف کو پتہ نہیں جب اللہ نے اسے تنگ کیا تو وہ جانتا نہیں وہ اللہ کے